الرحیم۔ قصص النبیین کتاب کو ہم شروعات کر رہے ہیں، اور یہ بہت آسان عربی کے قصے اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ شروعاتی جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھی کتاب ہے عربی کو سیکھنے کے لیے۔ اس میں ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا ہم اعراب پر بھی بات کریں گے، اعرابی بحث بھی ہم اس میں کرتے رہیں گے۔ نحو مین ہمارا فوکس ہوگا نحو کو، نحو میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، پڑھ رکھی ہیں، ان کو ہم اس میں بحث کریں گے، یا نحوی چیزیں بتائیں گے اس میں زیادہ تر۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ سمجھ لیجئے کہ نحو کا اجرا ہو جائے گا اس میں۔ اجرا کے لیے بہت اچھی کتاب اور ایک شروعاتی کتاب ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بچوں کو آسانی سے۔ لیکن نحو کا اجرا کرائیں گے تو اس سے کیا ہے، ہماری عبارت بھی صحیح ہوگی، اور نحو کا اجرا کرنے سے ہماری نحو بھی پختہ ہوگی۔ سمجھ گیا؟ تو اس لیے اجرا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر ایک لفظ کی اجرا کریں گے، ایک ایک لفظ کا اجرا کرائیں گے، بلکہ ہم کیا ہے مختصراً جو مین بات ہوگی، ضرورت والی چیز ہوگی تو ہم اس کو اجرا کرا دیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، قواعد کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں گے اور ذہن میں بیٹھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دھیرے دھیرے ہم ہر چیز کو تو مختصراً قواعد بیان کریں گے، اور پھر اس کے تعلق سے ہم کچھ بیان کرتے رہیں گے۔ من کسر الاسنام، پہلا سبق، بتوں کو کس نے توڑا، مطلب ہے اس کا بتوں کو کس نے توڑا۔ من جو ہوتا ہے استفہام کے لیے آتا ہے، ٹھیک، اور من جو استفہام میں بھی جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں اور عقل والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ من استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جاندار چیزیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوال جیسے من ہوا وہ کون ہے، کسی شخص کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے تو کیا کریں گے، من ہوا وہ کون ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سوال کے لیے کیا آتا ہے، من آتا ہے۔ من کسر الاسنام، بتوں کو کس نے توڑا، ٹھیک۔ ترجمہ، اسنامہ کسرہ کا مفعول ہے، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اتنا ہی ہم اعراب سیکھیں گے صرف۔ بائع الاسنامی، بتوں کو توڑنے والا۔ بایون اسم فاعل ہے، اور الاسنامی اور اسم فاعل ہے اور مضاف ہے، الاسنامی مضاف الیہ ہے اس کے لیے، ٹھیک۔ بائع الاسنامہ، بتوں کو کس نے، بتوں کو توڑنے والا، بیچنے والا، سوری، باع یبیع، باعی اسم فاعل بیچنے والا۔ مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے دھیان رکھے، ایک قاعدہ دھیان رکھے ایک صرف، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں جو مضاف ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نکرہ، اور مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے۔ جب صرف مضاف ہو، مضاف الیہ صرف مضاف ہو تو وہ نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ ہوگا۔ اور یہ تو جانتے مضاف الیہ پر مکسور ہوتا ہے، ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور مضاف پر عامل کے اعتبار سے اعراب آتا ہے۔ مضاف پر جیسا عامل ہوگا ایسا اعراب آئے گا، کوئی عامل نہیں ہوگا تو مرفوع ہوگا۔ جیسے بائع الاسنام میں کوئی پہلے عامل نہیں ہے تو اس لیے اس کو مرفوع پڑھیں گے، ٹھیک۔ بائع الاسنامی، بتوں کو تو بیچنے والا۔ قبل ایام کثیرۃ، قبل کے بارے میں جو دیکھ لو، قبل لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور قبل ہم جانتے ہیں اس میں ظرفیت کا معنی پایا جاتا ہے، تو ظروف میں سے ہے، اسماء ظروف میں سے ہے، مبنی ہوتا ہے یہ، ٹھیک، اور مضاف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے قبل کس کا معنی، قبل کا معنی پہلے، اور پہلے کیا زمانے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ ظرف کسے کہتے ہیں، جو زمانے مکان پر دلالت کرے، تو ظرف کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے، زمانے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے ظرف ہے، اور ہمیشہ مضاف ہوگا، اور مضاف الیہ، جب مضاف ہے تو مضاف الیہ ہوگا، اور یہ ظرف ہے یعنی مفعول فی ہے، یوں سمجھ لیجیے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے اس پر فتحہ آتا ہے۔ قبل ایام کثیرۃ، بہت دنوں پہلے، ایام کثیرۃ موصوف صفت، ایام کثیر موصوف صفت سے مل کر قبلہ کے لیے مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ کثیرۃ جدہ، بہت، اب بہت دنوں پہلے یعنی بہت
زیادہ دنوں پہلے، کثیرتن جدہ اور زیادہ، زیادتی بیان کرنے کے لیے لفظ آ گیا۔ اسی کی تاکید ہے، کثیرتن کی تاکید کیا گئی، کثیرتن جدہ، بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ دن پہلے۔ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، کانا لفظ آ گیا، کانا کے تعلق سے جان لے۔ کانا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی اسم اور خبر اس کے جس پر یہ داخل ہوتے ہیں اس کو اسم خبر کہتے ہیں، یعنی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ کہہ لو آسان لفظوں میں۔ اس کے مبتدا کو اسم کہیں گے، کانا کا اسم کہیں گے، اور اس کی جو خبر ہوگی اس کو کانا کی خبر کہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کانا کا جو اسم ہوگا وہ ہوگا مرفوع، اور اس کی خبر جو ہوگی وہ ہوگی منصوب، ٹھیک ہے۔ اس کا اسم حالت رفعی میں ہوگا اور اس کی خبر حالت نصبی میں ہوگی، ٹھیک۔ تو اب ہم دیکھو، کانا رجلن، اس کا رجلن اس کا اسم ہے، اور فی قریۃ اس کی خبر ہے، جار مجرور متعلق سے مل کر ثابتتاً اس کا متعلق نکل جائے گا، تو فی قریۃ اس کی خبر مقدم ہے، یوں کہہ لیجیے کانا کی خبر ہے، اور رجل مشہور یہ اس کا اسم ہے، تو اس لیے رجل، کانا کی وجہ سے رجل آیا ہے، کانا کی وجہ سے، سمجھ گئے آپ، رجل مشہور، اور خبر فی قریۃ کو اس کا اسم نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو اسم ہوتا ہے وہ جار مجرور نہیں ہوتا ہے، جار مجرور خبر تو ہوتی ہے لیکن اسم جار مجرور کانا کا نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ۔ تو اس لیے رجل المشہور نہیں اس کا اسم ہے، اس لیے مرفوع بھی آپ دیکھیں، کانا کی وجہ سے رجل المشہور مرفوع ہے۔ تو کانا کے بارے میں ہم جان لیا، کانا اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، تو وہی اب دیکھیں گے، کان فی قریۃ رجل مشہور جدا۔ ایک فی قریۃ، قریۃ معنی گاؤں بھی ہوتا ہے، اور قریۃ شہر کو بھی کہہ دیتے ہیں، قریہ ہے نا دونوں، لیکن گاؤں کا اصل معنی تو گاؤں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شہر کے معنی میں بھی قریہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم گاؤں والے ہی کر لیتے ہیں۔ فی قریۃ، ایک گاؤں میں ایک مشہور آدمی تھا، بہت مشہور، ٹھیک، ایک مشہور آدمی تھا، بہت مشہور، اس سے تاکید آ گئی جداً، یعنی ایک بہت مشہور آدمی تھا، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا، سمجھ گئے۔ وکان اسم ھذا الرجل آزرا، اور اس آدمی کا نام آزر تھا، یا اس آدمی کا نام آزر تھا، چونکہ اچھا ھذا آیا اسم اشارہ اور مشار الیہ، یہ اسماء اشارات مبنیات میں سے ہوتی ہے، پہلی چیز تو یہ دھیان رکھیں، مبنیات میں سے اسماء اشارات ہیں۔ دوسرا، اسم اشارہ اور کا جو اعراب ہوگا وہی مشار الیہ کا اعراب ہوگا، یعنی اسم اشارہ اگر منصوب ہے تو مشار الیہ بھی منصوب، اسم اشارہ مرفوع ہے تو مشار الیہ بھی مرفوع، اسم اشارہ مجرور ہے تو مشار الیہ بھی مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں اسم اشارہ جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، اوپر ہم نے بتایا مجرور صرف دو ہی ہوتے ہیں، یہ بھی دھیان رکھو، مجرور کتنے ہوتے ہیں، صرف دو ہوتے ہیں، ایک تو اسم مضاف الیہ ہو یا کوئی حرف جر داخل ہو جائے تو وہ مجرور ہوگا، دو کے علاوہ کوئی مجرور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں مضاف الیہ اسم مضاف ہے، اور حاضر رجلی مشار الیہ، اس اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر اس کا مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم ہو گیا۔ ابھی ہم نے بتایا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے کانا اسم، ٹھیک، مرفوع ہے۔ اسم حاضر رجلی، اس شخص کا نام آزرا، آزر تھا، کانا کا اسم ہے آزر، اس لیے منصوب ہے۔ دوسری بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ آزر جو ہے نا یہ غیر منصرف بھی ہے، اور غیر منصرف کا کیا اعراب ہے، حالت نصبی و جری میں فتحہ آتا ہے اس پر، حالت نصبی و جری میں کیا آتا ہے، فتح آتا ہے، اور حالت رفعی میں تو ضمہ آتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی ہے، حالت جری میں وہ اس پر کیا آتا ہے، فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آتا، ٹھیک، اور تنوین بھی اس پر نہیں آتی ہے، تو اس لیے آزرا پڑھیں گے، آزرن نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ غیر منصرف ہے، ٹھیک، اور کانا کا اسم ہے، اور اس شخص کا نام آزر تھا۔ وکان آزر یبیع الاصنام، اور آزر بتوں کو بیچتا تھا۔ ایک تو ابھی ہم نے بتایا کہ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے،
پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ کانا کی خبر ایک تو اوپر آ گئی، جار مجرور بھی ہو سکتی ہے اوپر، جیسے کہ فی قریتن آیا، یہاں کانا کی خبر ہے یہ، ٹھیک۔ اور کانا کی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، خبر جملہ ہوتی ہے، کانا کی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، اچھا جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں جملہ فعلیہ خبر آ رہی ہے کانا کی، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور بات دھیان رکھیں، کانا کی خبر جب جملہ ہو اور جملہ فعلیہ، کانا کی خبر جب جملہ ہو اور جملہ فعلیہ، اور جملہ فعل بھی کون سا؟ فعل مضارع پر جب کانا داخل ہو تو ماضی کے معنی میں مضارع کو کر دیتا ہے۔ مضارع کا ویسے تو حال اور استقبال کا معنی میں ہوتا ہے، جیسے باع یبیع، بیچنا، بیان ہے نا، لیکن یبیع بیچتا ہے یا بیچے گا، لیکن جب کانا اس پر آ گیا تو مضارع والا معنی نہیں ہوگا، ماضی والا معنی ہوگا، اور ماضی بھی کون سا؟ استمرار، ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں جب کانا مضارع پر داخل ہوتا ہے تو۔ استمرار کا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کو لگاتار کرنا، تو لگاتار والا معنی پایا جائے گا، وہ جیسے ہم کہیں گے نا کانا سے اور یبیو کے علاوہ اور بنانا، جیسے کان یقرأ وہ پڑھتا تھا، کان یدرس سمجھ رہے وہ درس دیتا تھا، کان یحفظ وہ یاد کر، حفظ یحفظ وہ یاد کرتا تھا، کان یشرب شریب یشرب، کان یشرب اللبن وہ دودھ پیتا تھا، کچھ بھی ہے نا، تو ہے مضارع لیکن ماضی والا معنی ہوگا، اور ماضی بھی کون سا؟ ماضی استمراری والا معنی کہ ہمیشہ کی جس میں پائی جاتی ہے، وہ والا معنی اس میں پایا جائے گا۔ تو کانا یبیع کا معنی وہ بیچتا تھا، یعنی صرف ماضی ہے اور وہ لگاتار یہ کام کیا کرتا تھا۔ استمرار کا مطلب کیا؟ لگاتار وہ کام کرتا تھا، تو وہی معنی اس میں ہوگا۔ تو کانا کی خبر ایک تو جملہ ہے، ٹھیک، اور دوسرا مضارع ہے، اور مضارع پر جب کانا داخل آ گیا تو کانا داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ماضی استمراری والا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو ترجمہ کس طرح ہوگا دیکھو، وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ، اور آزر بتوں کو بیچتا تھا، یعنی لگاتار یہ کام کیا کرتا تھا، ماضی میں بتوں کو بیچتا تھا۔ آزر اس کا اسم اور یبیع الاسنامہ اس کا خبر ہو جائے گی، سب جملہ مل پورا جملہ، ٹھیک ہے، اسنامہ اس کا مفعول ہو جائے گا۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، ابھی ہم نے بتایا اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اوپر بتا دیا مبنیات میں سے ہیں، اور اس میں اشارہ کا جو اعراب ہوگا وہی مشار الیہ کا ہوگا، مبنی ہوگا تو اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، هذه ویسے مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جو اس پر جو کسرہ آ رہا ہے اس کا اعراب نہیں ہے، سمجھ گئے، یہ اس کی حرکت ہے، یوں کہہ لیجئے اس کی حرکت اسی طرح آتا ہے، اس کے تبدیلی نہیں ہوتی ہے، مبنیات میں تبدیلی عامل کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ فی کی وجہ سے حاضی آیا ہے، یہ حاضی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور مشار الیہ پہ وہی اعراب آئے گا جو اس میں اشارہ کا ہوتا ہے، یعنی مشار الیہ یہاں مجرور ہے تو اس میں اشارہ مجرور ہے، کس کی وجہ سے؟ فی کی وجہ سے، تو مشار الیہ بھی مجرور ہوگا، دونوں کا ایک اعراب ہوتا ہے، کیونکہ موصوف صفت یا بدل مبدل منہ ہوتے ہیں، یا اس میں اشارہ مشار الیہ جو بھی کہہ لو اس کو۔ بہرحال وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، دیکھو پھر وہی فی هذه الْقَرْيَةِ، کانا کی خبر جار مجرور آئی، اور جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک، پھر کچھ بھی متعلق ان کے نکال لیں گے، ثابتتاً نکالیں گے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ثابتتاً نکال لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ثابتاً کچھ بھی۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، اور اس گاؤں میں یا اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا، بیتٌ کبیر جدًا، بیتٌ کبیر کانا کا اسم ہے، بہت بڑا گھر تھا۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، پھر اسی طرح وہی پوری ترکیب وہ اوپر والی طرح ہے، فی هذا البیت کانا کی خبر اور اسنام کانا کا اسم ہو جائے گا، خبر مقدم کہتے ہیں اس کو جو پہلے خبر آ جاتی ہے۔ اور اس گھر میں اسنام بہت سارے بت تھے، اسنام کثیرۃ جدا بہت سارے بت تھے، اسی کے اور اس کی تاکید کر دی، اسنام کثیرۃ جدا بہت سارے بت تھے، ٹھیک۔ وکان الناس یسجدون لهذه الاسنام، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہی دیکھو پورے اوپر جو آیا تھا، کانا مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری والا معنی ہوتا ہے، ماضی استمراری ہوتا ہے وہ نا،
سجدہ کیا کرتے تھے، اور کانا کی خبر ہے یسجدون لہذی الاسنام، پورا جملہ کانا کی خبر آ گیا. لہذی الاسنام لام جارہ حاضی الاسنام، اس میں اشارہ مشار الیہ، وہی ابھی اوپر بتایا جو اس میں اشارہ کا اعراب وہی مشار الیہ کا. حاضی مجرور ہے یعنی حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے. اسنامی بھی حالت جری میں ہے. حاضی پر تو چونکہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ مبنی ہو، اس پر اس کا اعراب ظاہر ہو گیا اسنامی. تو الاسنامی کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس پر لام جارہ کی وجہ سے، سمجھ گئے نا آپ، کیونکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، ٹھیک. جار مجرور متعلق ہو جائے گا یسجدون کے. بہرحال اور لوگ سجدہ کیا کرتے تھے ان بتوں کو، یا ان بتوں کے لیے، یا ان بتوں کو، ٹھیک ہے. وہی کانا یسجدون، لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، وہی استمراری والا معنی. وکانا آزر یسجد لہذی الاسنام، اور آزر سجدہ کیا کرتا تھا ان بتوں کو، یعنی آزر بھی سجدہ کیا کرتا تھا اور ان بتوں کو. وہی کانا یسجد، سجدہ کیا کرتا تھا، وہی پورا اعراب ہے ماضی استمراری والا، ان بتوں کو. آزر کانا کا اسم. وکانا آزر یعبد هذه الاسنام، اور آزر عبادت کرتا تھا ان بتوں کی، ٹھیک. دوسرا سبق دیکھ لیتے ہیں. ولد آزرا، آزر کا بیٹا. آزرا مضاف الیہ ہے، اور ابھی ہم نے بتایا آزر جو لفظ ہے نا وہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے، حالت جری میں وہ مفتوحی ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے اس پر، ہے نا. آزرا پڑھیں گے، ولد آزرا، آزر کا بیٹا. ولد مضاف اور مضاف الیہ نا، میں نے ابھی بتایا مضاف جو ہوتا ہے وہ اس پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسا عامل ایسا اعراب، لیکن کوئی عامل نہ ہو تو پھر مرفوع پڑھیں گے اس کو، ولد آزرا. اور مضاف جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے حالت جری میں، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا. وکان آزر لہو ولد رشید، رشید جدا. یعنی لہو کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے، یا اس کا، لام ملکیت کے لیے آتا ہے ویسے، یا کسی کی کوئی چیز ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. اس قرآن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے. تو لیے والا معنی ہوتا ہے لہو کا، ہے نا. لہو اس کا، لکا تمہارا، ٹھیک ہے. لی میرا، اس طرح ان کا ترجمہ ہوتا ہے، لنا ہمارا. تو کان آزر لہو ولد رشید، اور آزر کا ایک نیک لڑکا تھا، رشید من نیک، رشید بہت نیک لڑکا. آزر کا ایک بہت نیک لڑکا تھا، نیک لڑکا تھا، بہت نیک لڑکا، ٹھیک. وکان اسم ھذا الولد ابراہیم، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا، ٹھیک. وہی اسم ھذا الولد، ھذا الولد اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الولدی آیا، جو ھذا کا اعراب وہی الولدی کا اعراب، اور اسم اس کا اسم ہو جائے گا. ابراہیم اس کی خبر ہو جائے گی کانا کی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم بھی غیر منصرف ہے، عربی نام لفظ، عربی نام نہیں ہے، عجمی ہے، عجمی ہے نا. عجمہ غیر منصرف کے دو سبب پائے جاتے ہیں نا، غیر منصرف میں اسباب اتصال میں سے دو سبب. اسی طرح آزر بھی عجمی تھا اور ایک علم تھا، دو چیزیں پائی گئی، تو اس لیے یہ غیر منصرف، اس لیے ابراہیمہ پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، ہے تو حالت نسبی میں، تنوین نہیں پڑھیں گے. وکان ابراہیم یری الناس یسجدون للاسنام، اور ابراہیم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے لوگوں کو کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے تھے لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. ابراہیم کانا کا اسم، اور یری الناس یہ پورا یہاں تک خبر ہو گئے، یری الناس. پھر یسجدون للاسنام اس کو الگ کر لو، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں یعنی لوگ، للاسنام بتوں کو، ٹھیک. جار مجرور. وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، اور لوگوں کو دیکھ، وہ اسی پر عطف ہے اس کا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ، یہی وَيَرَى النَّاسَ، اور ابراہیم دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ، کانا کے تعلق سے زیادہ چیزیں آ رہی ہیں تو کانا کے بارے میں ہم کئی بار بتا دیے، اس لیے بار بار ہم نہیں بتا رہے ہیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ،
ایک لفظ اس میں نیا آیا ہے اب، انا، انا، انا کا انا، لیت، لیکن، لعل، یہ جانتے حروف مشبہ بالفعل ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں جان لو۔ حروف مشبہ بالفعل، پہلی بات یہ بھی مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک، اور مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ ان کا جو مبتدا، ان کے جو مبتدا ہوگا، ان کے مبتدا کو اسم کہہ دیتے ہیں، ان کا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل، انہی میں سے ایک انا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انا جو ہوتا ہے نا، جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے۔ دھیان سے سننا کہ انا جملے کو مفرد کے معنی میں کرتا ہے، سمجھ گیا آپ؟ یعنی مفرد والا معنی پایا جائے گا انا کی وجہ سے۔ مفرد کیا ہوتا ہے؟ ابھی دیکھو آپ ترکیب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ترکیب سے، اعراب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابراہیم کا اسم ہو گیا کانا، کانا ابراہیم کا اسم، ابراہیم کانا کا اسم ہو گیا، لیکن یعرف ان الاصنام حجارۃ، یہ کانا کی خبر ہو گیا، یعرف فعل ہوا فاعل، پھر ان الاصنام حجارۃ، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یعنی حرف مشبہ بالفعل ان، الاصنام اس کا اسم اور حجارۃ اس کی خبر، اصنامہ منصوب ہو گئے انا کی وجہ سے، حجارۃ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یعرفو کے لیے مفعول ہو جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ مفرد کی تعویل میں ہو کر یعرفو کا مفعول ہو جائے گا۔ ترجمہ کس طرح ہوگا دیکھو، تو ابھی میں نے بتایا کہ انا جو ہوتا ہے اپنے اسم و خبر کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یعرفو جانتے تھے کہ بت پتھر ہیں، جانتے کیا جانتے تھے وہ پورا بتا دیے کہ بت پتھر ہیں، یہ مفرد کی تعویل میں ہو گیا۔ آگے پھر وہی پوری وہی ترکیب آئیں گے اب آگے، انا کے بارے میں پورا بتا دیا آپ کو، دوبارہ دیکھ۔ وکان یعرف ان الاصنام لا تتکلم ولا تسمع، اور ابراہیم السلام پہچانتے تھے یا جانتے تھے کہ بت نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، وہی انا، ان الاصنام، جس طرح کانا کی خبر جملہ ہوتی تھی، اسی طرح انا کی خبر بھی جملہ آ جاتی ہے۔ یہاں جو انا کی خبر کیا آئی ہے؟ جملہ آئی ہے، دیکھو لا تتکلم ولا تسمع، ولا تسمع، یہاں جملہ آ گئی، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، پورا وہی جملہ آ گئی، انا کی خبر یہاں بھی جملہ آ گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے کہ بت نہ لا تضر، ذرہ یا ذر، تکلیف دے سکتے ہیں، ولا تنفع، اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کے اختیار نہیں انہیں۔ وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ، اور وہ دیکھتے تھے، یعنی ابراہیم السلام ہی، وکانا اس میں ہوا جو ضمیر ہے جو ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے وہی کانا کا اسم ہے، اور یرا ان الذباب پورا یہ کانا کی خبر۔ اور ابراہیم السلام دیکھتے تھے کہ مکھی بیٹھتی ہے بتوں پر، فلا تدفعوا، تو وہ دور نہیں کر پاتے ہیں، وہ دور نہیں کرتے ہیں، یہ ہٹاتے نہیں ہیں، اس کو دفع نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک۔ وکان یر الفارا یاکل یاکل طعام الاصنام فلا تمنعوا، اور وہ دیکھتے تھے کہ چوہا یاکل طعام الاصنام بتوں کا کھانا کھاتا ہے، فلا تمنعوا، تو وہ منع نہیں کرتے ہیں، یعنی بت منع نہیں کرتے ہیں۔ وکان ابراہیم یقول فی نفسہ لماذا یسجد الناس للاصنام، پوری وہی چیزیں آ رہی ہیں نا، کانا کے بارے میں آ رہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یقول کہا کرتے تھے اپنے جی میں، اپنے آپ میں، اپنے نفس میں کہا کرتے تھے، اپنے دل میں کہا کرتے تھے، وہی کانا یقول کہا کرتے تھے۔ لماذا یسجد، لماذا سوال کے لیے آتا ہے، لماذا معنی کیوں، ہے نا، سوال کرنے کے لیے، کیوں کا معنی، لماذا یسجد الناس للاصنام، لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، سمجھ گیا آپ؟ اصنام اس کا واحد صنم آتی ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے، صنم کی جمع اصنام۔ وکان ابراہیم یسأل نفسہ، اور ابراہیم السلام اپنے آپ سے پوچھا کرتے تھے، لماذا یسأل الناس الاصنام، لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں، ٹھیک، الاصنام مفعول ہو گیا یسأل کا، لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ تو یہ دو سبق ہم نے پڑھ لیے، ایک تو کانا کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور ایک انا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ کوئی نئی چیزیں اس طرح آیا کریں گی نا
جیسے یہاں کانا اور انا وغیرہ آیا تو ہم اس تعلق سے بات کر لیا کریں گے، اس کا اعراب ہم جان لیا کریں گے، تو اس سے ہمارا کیا ہے اجرا بڑھیا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نحو میں بھی ہماری کیا ہے پکڑ حاصل ہوگی انشاءاللہ۔